اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو آج کی شب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہم نے اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے شعور کے مطابق ٹوٹے پھوٹے انداز ہی میں صحیح جو کچھ بھی تھوڑا بہت تیری رضا والا کام کیا ہے اسے شرف قبولیت عطا فرما، اور اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے عمرہ کیا ہے ماہ رمضان میں مولا ان میں سے جس کسی کا عمرہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوا اس کے صدقے میں موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو بھی ایک مرتبہ ہی صحیح ماہ رمضان کا عمرہ نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے یہ ایک تاک رات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاک راتوں کے حوالے سے اپنے امتیوں کو حکم عطا فرمایا ہے کہ تم رمضان شریف کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ وہ لیلۃ القدر جس کی فضیلت کے حوالے سے رب تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں پورا ایک سورہ نازل فرما دیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کی فضیلت میں پورا سورہ نازل فرما دیا ہے۔ بعض علماء کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 21 تاریخ جو ہے وہ شب قدر ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں 23 جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن اکثریت علماء کی اس بات پر متفق ہے، جس میں ہم حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خود بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوا کرتی ہے۔ بہرکیف 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ایک کو پکڑ کر نہ بیٹھیں بلکہ ان باقی آڈ نائٹس میں بھی ہم تھوڑی بہت عبادت کی کوشش کر لیا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حالانکہ اس رات کی بہت ساری نشانیاں بھی بیان کی گئی، یعنی لیلۃ القدر جب ہوگی
تو وہ رات باقی راتوں کے مقابلے ٹھنڈی ہوگی، اس رات کتے نہیں بھونکتے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہی میں نہیں آتی، بلکہ سال بھر یہ گھومتی رہتی ہے، اور یہ رات ماہ رمضان کے علاوہ بھی آتی ہے، علاوہ بھی آتی ہے۔ بہرکیف اپنی اپنی تحقیق، اپنا ریسرچ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں شب بیداری کرے، اپنا احتساب کرے، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں رب نے فرمایا کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آسمان سے فرشتے اترا کرتے ہیں، فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے اس رات زمین پر۔ اب یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا گیا اس رات جو عبادت گزار بندے ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے ان عبادت گزار بندوں سے مصافحہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جن کی مغفرت ہو جائے اس رات وہ انہیں جنت کا مژدہ عطا کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ فرمایا گیا صبح تک جاری و ساری رہتا ہے، صبح تک۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرشتے آتے ہیں، اس کا ثبوت تو قرآن مقدس میں۔ اب کتنے فرشتے آتے ہیں؟ جتنے میدان بدر میں آئے تھے کیا اتنے آتے ہیں، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ آتے ہیں؟ تو صوفیہ نے فرمایا، بزرگان دین نے فرمایا کہ زمین پر جتنی کنکریاں ہیں نا، ان کنکریوں کے دانوں کے برابر اس رات فرشتے آیا کرتے ہیں، کنکریوں کے دانوں کے برابر۔ اس سے مراد کاؤنٹ لیس، ان گنت، ہم جن کا شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنے فرشتے اس رات آتے ہیں، اتنے فرشتے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، معاذ اللہ، کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، اگرچہ قرآن میں ہے، لیکن اگر اتنے فرشتے آتے ہیں تو کوئی نظر تو آنا چاہیے، دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو آواز تو سنائی دینی چاہیے، اگر کنکریوں کی تعداد کے برابر ہے تو دھکا تو کبھی لگنا چاہیے، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، تو میں گویا نہیں مانتا کہ اس رات فرشتے آتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اب اگر کوئی انکار کر دے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کا منکر جو ہو، ارے قرآن مقدس کا انکار تو بہت دور کی بات، کسی سورے کا انکار دور کی بات، کسی آیت کریمہ کا انکار دور کی بات، اگر قرآن مقدس کے کسی ایک ورڈ کے حوالے سے کوئی کہے میں یہ نہیں مانتا ہوں معاذ اللہ، یا کوئی کہے مجھے اس میں شک و شبہ، یہ مجھے قرآن نہیں لگتا، باہر کا ایڈیشنل لگتا ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور فرمایا گیا وہ قرآن مقدس سے ہے، تو ایسی صورت میں اگر قرآن شریف کے ایک جملے ایک عرف کا انکار کوئی کرے گا تو فوراً اسلام سے باہر ہو جائے گا، اسلام سے باہر۔ مثلا میں اگزامپل دوں، دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، لوگ طرح طرح کی چیزیں کر گزرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ مثلا قرآن نے حکم دیا کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، سنگسار سے مراد اتنا پتھر مارو اسے کہ جب تک وہ مر نہ جائے، سنگسار کر دو، اسٹون تھروئنگ کے ذریعے اسے ختم کر دو، موت کے گھاٹ اتار دو۔ اور کوئی غیر شادی شدہ آدمی یہ کام کرے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، یعنی شادی شدہ کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو نے یہ کیوں کیا؟ جبکہ اللہ نے یہ طریقہ، یہ راستہ تجھے حلال عطا فرمایا تھا، یہ ساری چیزیں تو نے جو حرام ذریعے سے حاصل کی، حلال کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کر سکتا تھا، اللہ نے تیرے لیے انتظام کیا، پھر بھی تو حرام کی طرف گیا، تجھے جینے کا حق نہیں، اس کو سنگسار کر دو۔ اور کوئی غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے لگا، تاکہ عقل اس کی ٹھکانے آ جائے اور آئندہ یہ کام نہ کر سکے۔ اب کوئی آج کا پڑھا لکھا نام نہاد مسلمان کہے کہ اس دور میں ہوتا تھا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب اس کو بدل دینا چاہیے، معاذ اللہ، اب قرآن میں فلاں فلاں آیات کو بدل دینا چاہیے، تبدیلی کر دینی چاہیے کہ اب ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو
تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یقیناً دنیا داروں کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ حالت حاضرہ کو نظر میں رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے اعتبار سے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے قانون بنائے جاتے ہیں اور وہ قانون وقت کے ساتھ بدل دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اسلام کا قانون بنایا تھا تو اس کے سامنے ایک زمانہ نہیں تھا، ایک ملک نہیں تھا، ایک شہر نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے حالات تھے، اور ان حالات کو سامنے رکھ کر اللہ نے قانون بنا دیا۔ پتا چلا یہ قانون جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا، اب کبھی اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ اب اگر ان احکامات میں، ان جو ہے شریعت کے قانون میں کوئی چینجز لانے کی بات کرے تو یقیناً وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اسلام کا قانون کبھی بدلا نہیں جا سکتا، نہیں بدلا جا سکتا۔ مثلا تسلیمہ نسرین نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہا فلاں آیتیں فلاں آیتیں فلاں آیتیں، ان کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ عورتوں پر بڑا ظلم ہے اسلام میں، اتنا پردہ، اتنی سختی، اتنی پابندی، بڑا ظلم ہے، اس کو بدل دو۔ اب وہ پہلے والا دور نہیں رہا، اب دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، اب تو عورتوں کو جینز پہننے کا پرمیشن ملنا چاہیے، اب تو عورتوں کو سلیو لیس اور شارٹس پہننے کا پرمیشن ملنا چاہیے، اب تو عورتوں کو مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا اختیار ملنا چاہیے، اب تو عورتوں کو بھی پرائم منسٹر پریسیڈنٹ بننے کا حق ملنا چاہیے، اب عورتوں پر اتنی سختی اور جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی خاطر قرآن کی آیات کو بدل دو۔ اگر قرآن بدلے گا تو مسلمانوں کی مینٹلٹی بدلے گی، اور مسلمانوں کی مینٹلٹی بدلے گی تو سوسائٹی بدلے گی، اور سوسائٹی بدلے گی تو مسلمان عورتیں بھی ترقی کرے گی، مسلمان عورتیں بھی آگے بڑھیں گی۔ اے مسلمانوں، اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے قانون میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خود تو اسلام سے باہر ہو گئی ہے، لیکن اسلام میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکی ہے۔ جو کوئی بدلنے کی کوشش کرے، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو، چاہے وہ کوئی ایکس وائی زیڈ، اسلام کے قانون میں، قرآن مقدس میں اپنی عقل کے گھوڑے کوئی دوڑائے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، لیکن وہ قرآن میں تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ اور لاکھ آر ایس ایس والے، وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، بجرنگ دل والے یا ایکس وائی زیڈ جتنی بھی نام نہاد ہندو تنظیمیں تحریکیں ہیں، وہ قیامت تک کوشش کرتی رہیں لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ وہ قرآن میں تبدیلی کی بات کرے، ہمیں پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن میں تبدیلی کی بات کرے، ہمیں دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کو بدلنے کی بات کرے، ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم خاموش رہیں، وہ لاکھ کوشش کر لے، قرآن یہ کیا خاک بدل پائیں گے؟ ہمیں کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود میرے پروردگار نے لے رکھا ہے۔ ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنا، ہمیں آواز نہیں اٹھانا، میرا کریم خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تم لاکھ کوشش کرو، یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن ہے کہ تمہارے دل کو وہ بدل دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ قرآن کو کوئی بدل سکتا۔ جانتے ہو کہ یہودی نے، ایک عیسائی نے اپنی بیوی کو قرآن لا کر دیا اور کہا مجھے چرچ سے یہ کام ملا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایسی آیتیں تلاش کروں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، اسلام پر انگلی اٹھائی جا سکے، تو تم یہ کام کرو، تم بیٹھے بیٹھے وہ آیتیں نکالو ڈھونڈ کر، اور جب ساری جمع ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ عیسائی کی بیوی جو خود بھی عیسائی تھی، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتی، جیسے جیسے قرآن پڑھتی چلی جاتی تھی مولا نے دل کے دروازے کھولے اور دل میں محبت پیدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب قرآن مکمل ہوا اس نے خود اسلام قبول کر لیا۔ عیسائی سر پیٹ کر رہ گیا، میں تو آیا تھا کہ کچھ ایسا ڈھونڈ کر بتا کہ اسلام کو بدنام کروں، قرآن پر اعتراض کروں۔ اے مسلمانوں، تاریخ شاہد ہے جو قرآن کے پیچھے لگ گئے ہیں مولا نے ان کے دل بدل دیے ہیں، اور جس قرآن کی مخالفت وہ کرنا چاہتا تھا وہ اسی قرآن سے محبت کرنے والا بن گیا۔ آج یہ دنیا جو مسلمانوں کی دشمن بنی ہے، ریزن کیا ہے؟ یہ جو پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف، یہ جو ہمیں آتنکوادی کہا جاتا ہے، ہر داڑھی والے کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ہر ہماری ایکٹیویٹی کو ٹیررزم کہا جاتا ہے اور دہشت گرد ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے، آخر کیوں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ بتائیے، اسلام نے کس کا کیا بگاڑا؟ آپ جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ، چاہے وہ کربلا کی،
जितनी जंगें, उन सारी जंगों को सामने रख कर देखो, आपको मानना पड़ेगा किसी जंग का आगाज मुसलमान ने नहीं किया, बल्कि सारी जंगें मुसलमानों पर थोपी गई हैं, जबरन थोपी गई हैं। और जब मुसलमान पर जंग को थोपा गया, मुसलमान बाहर निकला सेल्फ डिफेंस में, मुसलमान बाहर निकला आत्मरक्षा के लिए, मुसलमान बाहर निकला अपनी हिफाजत के लिए, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं पूछता हूं, अगर आप किसी के घर पर हमला करो और वो हाथ में जो है पत्थर लेकर निकले, आप उसे दहशतगर्द कहोगे, आप उसे आतंकवादी कहोगे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दहशतगर्द और आतंकवादी तो उसे कहा जाए जो गाजा को छोड़कर इजराइल में घुस गया हो। वो इजराइल में नहीं घुसा, इजराइल घुसकर गाजा में मारता है और उसके बावजूद उन्हें दहशतगर्द कहता नजर आता है। बताइए कि नहीं? मक्के के काफिरों ने अबू जहल की क़यादत में मदीने पर चढ़ाई की थी, तब मेरे आका 313 निहत्ते मुजाहिदीन को लेकर निकले थे मुकाबले में। अब इसे सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा कि इसे वॉर का नाम दिया जाएगा, इसे आत्मरक्षा कही जाएगी कि आतंकवाद का नाम दिया जाएगा? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस्लाम पर लाख हमले हुए हो रहे हैं और दुनिया आज तो मुत्तहिद हो गई है। ये दुनिया के जितने बातिल फिरते हैं, जितने बातिल मज़ाहिब वाले, आज जो कुछ फिलिस्तीन और गाजा में हो रहा है हमारी आंखों के सामने, हम उम्मीद लगाए बैठे अमेरिका कुछ क्यों नहीं बोलता, अमेरिका कुछ क्यों नहीं बोलता। अमेरिका से मुसलमानों तुमने क्या उम्मीदें लगाई हैं? अरे इजराइल तो बेटा है, अमेरिका तो बाप है, अमेरिका तो बाप है। अमेरिका ने तुम्हारे साथ कौन से बड़े अच्छे सलूक किए हैं? अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या राशन बांटा है? उसने भी तो बम बरसाए हैं। ईरान के लोगों को क्या उसने पानी तकसीम किया, शरबत पिलाया है? उसने भी तो खून की होलियां खेली है। आज वो क्यों नहीं कहता कुछ इजराइल को? वजह ये है उसका खुद का दामन दागदार है, किस मुंह से उसे मना करे? अगर वो मना करेगा तो वो खुद ही डांट देगा, तू चुप रह, तू मुझे सिखाता है। अरे तू अपना जो है पास्ट देख ले, अपना माजी देख ले, तूने जो किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवारों, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये इनकी मुत्तहिद तौर पर कोशिश है। इन लोगों ने मुत्तहिद तौर पर ये प्लान किया है और पूरी दुनिया के मुसलमान इनके टारगेट पर है, पूरी दुनिया के मुसलमान इनके निशाने पर है, इस्लाम इनके निशाने पर है। मैं पूछता हूं, आका 1450 साल पहले बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आज वो जमीन के नीचे आराम फरमा रहे हैं। आज 1450 साल के बाद मेरे नबी ने किसको नुकसान पहुंचाया है, किसका क्या बिगाड़ा है? लेकिन इसके बावजूद आज मेरे नबी के नाम का कार्टून बनाया जाता है। आखिर कौन सी तकलीफ मेरे नबी ने दी जो उनका मजाक उड़ाते हो? उनके नाम पर गंदी फिल्में बनाई जाती हैं, उनके नाम पर चुटकुले लिखे जाते हैं, उनके नाम पर माज़अल्लाह बुरी भली किताबें लिखी जाती हैं। उनका नाम कोई कंपनी वाला माज़अल्लाह अपने जूते के सोल में लिखता है। उनका नाम जो है लोग बेहुरमती का उसे शिकार बनाते हैं। कहीं कुरान को जलाया जाता है, कहीं नाली साफ हो तो उससे कुरान मुकद्दस को निकाला जाता है, कहीं पर खाने काबा के नक्शे के मुताबिक लंदन की सरजमीन पर जो है शराब का अड्डा कायम किया जाता है। आखिर वजह क्या है? इस्लाम से प्रॉब्लम क्या है? मुसलमानों से दुश्मनी क्या है? तो जानते हो उसकी वजह क्या? ये पूरी दुनिया में जो एक हंगामा आ रही है मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ, ये पूरी दुनिया में जो हंगामा आ रही है इस्लाम के मानने वालों तुम्हारे खिलाफ, उसकी वजह ये है, अगर ये सारी झूठी पब्लिसिटी करके ये लोगों को इस्लाम से दूर ना करे, लोगों के दिल में इस्लाम की नफरत ना पैदा करे, तो इस्लाम ऐसा मजहब है, अगर ये अपनी कोशिशें बंद कर दे तो पूरी दुनिया कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाएगी। लोगों के दिल में नफरत पैदा करो, दूर करो मुसलमानों से, दूर करो। उनके नबी के हवाले से ऐसी सीरत मनगढ़ंत बयान करो जो उनके नबी की जिंदगी में दूर दूर तक नहीं पाई जाती है। ऐसी सीरत झूठी मनगढ़ंत माज़अल्लाह, न जाने कितनी कोशिश है, न जाने कितनी कोशिश, लेकिन इसके बावजूद मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया का ईसाई कोशिश कर ले, दुनिया का मुशरिक कोशिश कर ले, दुनिया का यहूदी कोशिश कर ले, दुनिया के सारे बातिल मज़ाहिब वाले एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर जितना मुमकिन हो कोशिश कर ले। तुम्हारी मदद मुमकिन है, कोई दौलतमंद करेगा, कोई कंट्री करेगी, कोई मुल्क करेगा, कोई सरमाएदार करेगा। हमारी मदद के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमारा परवरदिगार हमारी मदद के लिए काफी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है।
اب تم اللہ کی پسند کو مٹانے کی کوشش کرو، کامیاب ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ اسی کی وجہ سے جانتے ہو لاکھ کوششیں ہو رہی ہیں دنیا میں، لیکن پھر بھی لوگ ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. لوگوں کو دور اسی لیے کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دور اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر دور نہ کریں گے، نفرتیں پیدا نہ کریں گے تو کہیں اپنا بیٹا مسلمان نہ بن جائے، کہیں اپنے گھر والے مسلمان نہ بن جائے. اسی لیے نفرت پیدا کرو، ان کے خلاف غلط پبلسٹی کرو، غلط پروپیگنڈا کرو. اور جانتے اس میں کافی حد تک وہ کامیاب، غلط پبلسٹی میں اسلام کو مٹانے میں وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک ملک تو مٹایا جا سکتا ہے، چند مسلمان تو قتل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام کبھی نہیں مٹ سکتا ہے. اسلام کسی انسان کے بلبوتے مٹنے والا نہیں ہے. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا وہ درخت سوکھ جاتا ہے جسے پانی کے ذریعے سینچا جاتا ہے. آخر اسلام کا شجر سوکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہودیوں نے مخالفت کی ہے، عیسائیوں نے مخالفت کی ہے، بت پرستوں نے مخالفت کی ہے، لیکن پھر بھی اسلام کا شجر ہرا بھرا ہے، شاد و آباد ہے، تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. اس کی جڑیں زمین کے اندر پہنچ چکی ہیں، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے دنیا کا وہ درخت سوکھتا ہے جو پانی سے سینچا جاتا ہے. اسلام کا شجر کبھی سوکھ نہیں سکتا، اس کو میرے نبی نے اپنے رگوں کے خون سے سینچا، اس کو صحابہ نے اپنی رگوں کے خون سے سینچا. 14 صحابہ نے میدان بدر میں اپنا خون نچوڑا ہے اسلام کو ہرا بھرا کرنے کے لیے. میدان احد میں 70 صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. میرے نبی نے بھی اپنا دندان مبارک شہید کروایا ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 لوگوں کو کٹا دیا بس اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے. تم یہ سوچو کہ یہ جھک جائے گا، بجھ جائے گا، یہ سوکھ جائے گا، یہ کٹ جائے گا، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. جھکانے والا دنیا کے باطل مذاہب والا ہے اور اٹھانے والا میرا پروردگار ہے، میرا پروردگار. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، پوری دنیا متحد ہو چکی ہے. اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان تمام لوگوں کی گندی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آج کی رات میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قرآن نے فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آتے ہیں، کنکریوں کی تعداد کے برابر آتے ہیں. کوئی کہے میں نہیں مانتا، اگر آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، آتے ہیں تو دھکا کیوں نہیں لگتا، آتے ہیں تو آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ تو انکار کرنے والا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا انکار نہیں کرتا، قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ کے فرمان کا انکار کرتا، اور وہ منکر مسلمان نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا. اب یہ فرشتوں کی بات، میرے آقا نے فرمایا ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، 2 فرشتے رہتے ہیں. سنا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سنا تو ہے، دیکھا کبھی ہے؟ نہیں دیکھا ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر اسی طرح سے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوتا ہے، شیطان بھی. تو شیطان لگا ہوا ہے ہر مسلمان کے ساتھ، کبھی نظر آیا آپ کو؟ لگا تو ہے، نظر آیا کبھی؟ یہاں تک کہ جب نماز کے لیے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کے درمیان جگہ خالی نہ رکھو ورنہ وہاں بھی شیطان آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو جب نبی نے فرما دیا، ہمارا عقیدہ جو آقا نے فرمایا بلا شبہ حق ہے. سورج راستہ بدل سکتا ہے، چاند چمکنا چھوڑ سکتا ہے، ستارے آسمانوں سے ٹوٹ کر زمین پر گر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا. نبی نے جو کہہ دیا وہ بلا شبہ حق ہے. جب آقا نے فرمایا صفوں میں گھس جاتا ہے تو اس کا مطلب گھستا ہوگا نا. کبھی نظر آیا؟ بازو میں آ کے کھڑا ہوا تو کبھی کندھے میں محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی کھڑا نظر نہیں آ رہا ہے؟ کبھی محسوس ہوا نہیں. لیکن ہمارا ماننا ہے ہاں وہ آتا ہوگا، تبھی تو آقا نے فرمایا نا آتا ہوگا. اور اس کا پروف کیا جانتے ہیں؟ اگرچہ نظر نہ آئے لیکن وہ ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہیں مسجد میں اور دل لگا ہوا ہے دنیا میں، دل لگا دنیا میں. امام صاحب نے بھی کتنی لمبی قرات کر دی، میں کسٹمر کو بٹھا کے آیا اور پتہ نہیں بھاگ نہ جائے ان کے چکر میں. اب اگر بھاگ گیا تو ان کا کیا نقصان تو میرا ہونا ہے. بتائیے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، امام صاحب پہلی رکعت میں اتنا لمبا سورہ لے لیے، میں نے 7:30 بجے اٹھ سے بلایا تھا، کتنی دیر رکے گا؟ وہ تو بھاگ جائے گا. تو یہ جو دلوں میں وسوسات آ رہے ہیں،
آپ کھڑے ہو مسجد میں حالت نماز میں اور دل کو چکر لے گیا شیطان مردود. کیوں؟ کیونکہ سب پہ جگہ رکھی تھی نا آپ نے اس کے لیے. تو جب جگہ رکھی ہے تو ظاہر ہے وہ آئے گا, اور آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھنے تو آیا نہیں, نماز خراب کرنے کے لیے آیا. نماز پڑھنے نہیں آیا, نماز خراب کرنے آیا. جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی عیسائی نے پوچھا کہ نماز میں آپ لوگ سجدے سہو کیوں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا ہم لوگ, کرتے ہیں نا, کیوں کرتے, ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں جب کوئی واجب رہ جائے نا تو نماز ادا نہیں ہوتی, تو نماز کو صحیح کرنے کے لیے سجدے سہو کرنا پڑتا ہے, یعنی غلطی کا سجدہ ایکسٹرا کفارے کے طور پر. تو اس نے کہا اچھا نماز میں واجب کیوں رہ جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو واجب رہ کیوں جاتا ہے اس میں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو شیطان دل میں دنیا کے خیال پیدا کر دیتا ہے اور دل میں وسوسات پیدا ہو جاتے ہیں, اسی میں بھول جاتے ہیں ہم واجب, غلطی ہو جاتی ہے. تو کہنے لگا کہ ہمارا دین تو بڑا اچھا ہے تم سے, معاذ اللہ, ہمارا مذہب ہماری عبادتیں تو بڑی اچھی ہے تم سے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو عیسائی کہنے لگا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی شیطان واجب بھلا دیتا ہے, دل میں دنیا کے خیال پیدا کر دیتا ہے, لیکن ہم کتنی بھی عبادت کریں ہمارے دلوں میں وسوسہ نہیں آتا ہے. ہم تو بالکل اطمینان سے نماز اپنی عبادتیں کرتے ہیں, ہمارے دل میں کوئی وسوسہ نہیں, ہم کو شیطان ڈسٹرب نہیں کرتا, ہماری عبادت تو آپ سے بڑی اچھی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب دے. کہا بتائیے کیا؟ آپ نے فرمایا ایک بستی میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں اور ایک خوبصورت عالیشان محل. اگر ڈاکو کبھی اس بستی میں ڈاکہ ڈالے تو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں جائیں گے کہ اس محل میں جائیں گے؟ تو اس نے کہا جھوپڑیوں میں کیا ملے گا؟ غریب غربا کے مکان, وہ تو خود ہی ننگے بھوکے وہاں ملنا کیا, وہ تو محل میں ڈاکہ ڈالیں گے. تو آپ فرماتے بس یہی مثال تیری اور ہماری ہے. شیطان ان کے پاس کیوں جائے جو آلریڈی بے ایمان ہوتے ہیں, جن کی عبادتیں مقبول ہی نہیں, شیطان وہاں جا کے کیا کرے گا؟ شیطان تو وہاں جاتا ہے جو ایمان والے ہیں, اور شیطان وہاں ڈسٹرب کرتا ہے جن کی عبادتیں اللہ قبول فرماتا ہے. خاموش ہو گیا, کوئی جواب نہیں بن پڑا اس سے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے تو ہمارے پاس جواب ہے الا ماشاءاللہ, ہم جواب نہیں دے پاتے. ہم کچھ بھی جواب دے دیں گے, آئیں بائیں بکیں گے, لیکن ہم کوئی ایسا جواب نہیں دے پاتے کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے, اسے خاموش ہونا پڑے. ارے آج ہم سنی ہے الحمدللہ, ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان, ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے اس منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم آستین چڑھا کے مار پیٹ کر لیں گے, لیکن یہ بتا نہیں پائیں گے کہاں بخاری میں ہے, کہاں مسلم میں, بتا پائیں گے؟ ہم سے کوئی کہے مزار پہ چادر چڑھانا کہاں سے ثابت ہے, بتاؤ. ہم گالیاں دے سکیں گے لیکن بخاری مسلم کی حدیث نہیں بتا پائیں گے الا ماشاءاللہ. بتائیے ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ہم سے کہے 11ویں کی نیاز کہاں سے ثابت, 12ویں شریف کا جلسہ کہاں سے ثابت, یہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت, ہم مار پیٹ کر لیں گے لیکن سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. لیکن قربان ہمارے اکابرین پر, ان اللہ والوں پر, مسلمان آتا تو اسے اطمینان بخش جواب دیتے تھے, اور غیر مسلم آتا تو اسے بھی اطمینان بخش جواب دیا کرتے تھے. مسلمان آتا تو جواب علمی دلیلوں کے ذریعے دیتے تھے, اور غیر مسلم آتا تو جواب عقلی دلیلوں کی بنیاد دیا کرتے تھے. اس کی وجہ کہ قرآن اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, وہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ حدیث کے ذریعے بیان کرے تو وہ حدیث کو کیا سمجھے گا, وہ تو مسلمان ہی نہیں. تو علمی دلیلیں ایمان والوں کے لیے ہوتی تھی اور عقلی دلیلیں بے ایمانوں کے لیے ہوا کرتی تھی. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا لیکن کبھی نظر آیا نہیں آیا. لیکن مانتے ہو نا, شیطان نظر نہیں آتا, مانتے ہو کہ ہاں ہے کیونکہ نبی نے فرمایا. فرشتے نظر نہیں آتے پھر بھی مانتے ہو کہ ہاں ہے کیونکہ آقا نے فرمایا ہے اور اللہ نے بھی فرمایا, اللہ نے بھی فرمایا. اور صرف ہم ہی نہیں مانتے, باقی بھی سارے لوگ مانتے. جو مسلمان کہلاتے ہیں نا وہ سارے کے سارے, گوری ہو, کھوجا ہو, دیوبندی ہو, تبلیغی ہو, وہابی ہو, غیر مقلد ہو, نیچروی ہو, چکرالوی ہو, قادیانی ہو, شیعہ ہو, جتنے بھی باطل فرقے سب مانتے ہیں ان ساری باتوں کو. ہاں شیطان نظر نہیں آتا ہے, فرشتے نظر نہیں آتے, لیکن ہاں وہ ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو جب شیطان نظر نہ آئے تم مانو کہ ہم موجود ہیں, فرشتے نظر نہ آئے تم مانو کہ ہم موجود ہیں, تو تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ نبی نظر نہیں آتے, ہاں لیکن وہ بھی موجود ہیں. اور وہ صرف مدینے میں موجود نہیں ہیں, بلکہ فرمایا کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں.
ان کے گھر نہیں آتے، کس کے گھر آتے؟ تو جن کے گھر آتے وہ کہتے کہ ہاں ہاں نبی موجود ہیں، اور جن کے یہاں نہیں آتے وہ کہتے کہاں ہے وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ تو اسی لیے جن کے گھر آتے ان کا عقیدہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغا یا رسول اللہ، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغا یا رسول اللہ۔ اور صرف گھروں میں نہیں آتے اپنے غلاموں کے، عاشقوں کے گھروں میں تشریف نہیں لاتے، بلکہ فرمایا گیا جہاں ایمان والوں کی محفل جمتی ہے اس محفل میں بھی میرے نبی تشریف لایا کرتے ہیں۔ ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ تو جن کا عقیدہ ہے کہ ہاں وہ آتے ہیں وہ نبی کو زندہ مانتے ہیں، اور جو کہتے نہیں آتے نہیں آتے، ان کے یہاں آئیں گے بتاؤ، وہاں تو بیٹھ کے گستاخیاں کر رہے ہیں وہ لوگ کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، معاذ اللہ، نبی وہاں آئیں گے؟ اب بتائیے کہیں پر آپ کو گالیاں دی جاتی اس محفل میں آپ جانا پسند کرو گے؟ آپ تو وہاں جاؤ گے جہاں آپ کے دوست رہتے ہیں، آپ وہاں جاؤ گے جہاں آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ اب میں آیا تو سیدھے یہاں آیا، میں جانتا ہوں یہاں میرے چاہنے والے رہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے، میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں آؤں اور انہیں اللہ کا ذکر سناؤں، تو میں یہاں آؤں گا، میں دشمنوں کے یہاں نہیں جاؤں گا۔ تو اسی طرح میرے آقا دشمنوں کے یہاں نہیں جاتے بلکہ آتے ہیں تو عاشقوں کی محفل میں آیا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں نبی کی زندگی کا ثبوت اپنی کتاب سے نہیں ان کی کتاب سے دیتا ہوں، ان کی کتاب سے۔ اگر میں کہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کہیں گے ہم تو مانتے ہی نہیں ان کو، اگر میں کہوں غوث اعظم نے فرمایا وہ کہتے ہیں ہم کہیں گے ہم انہیں عبد القادر جیلانی مانتے، غوث اعظم نہیں مانتے، سمجھے؟ میں کہوں گا غریب نواز نے لکھا ہے تو کہیں گے غریب نواز نے لکھا تم مانو، ہم تو نہیں ماننے والے۔ تو ان کی کتاب سے دلیل جانتے، ان کی کتاب فضائل اعمال بہت مشہور کتاب ہے، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ دو کتابیں بڑی مشہور ہیں، ایک فضائل اعمال ہے اور ایک بہشتی زیور ہے۔ بہشتی زیور یہ قرآن سے زیادہ ان دونوں کتابوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے زیادہ ان دونوں کتابوں کی اہمیت دیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کے یہاں لازم ہے کہ یہ کتاب رکھی جائے۔ تو جن صاحب نے یہ فضائل اعمال لکھا ہے نا، زکریا صاحب، انہوں نے اس میں ایک درود شریف کا باب لکھا ہے، ایک چیپٹر ہے فضائل درود و سلام کا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد شاہ کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ نے جن کے حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ دہشت گردوں نے ان کی مزار مقدس کو ڈھا دیا، وہ جو عراق میں ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، دہشت گردی ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں جو کچھ عراق میں ہو رہا، سیریا میں ہو رہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دہشت گردی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ گن لے کر نکلو اور راستہ چلتے لوگوں پر گولیاں برسا دو، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ جہاد ہے۔ ارے جہاد کرنے کا بڑا شوق تجھے آیا ہے تو اسٹینڈ گن لے جا کر گولیاں مارنا یہ جہاد نہیں ہے، سامنے والے کو بھی ایک گن دے، اپنے ہاتھ میں ایک گن لے، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ مسجد میں گھس کر کچھ لوگوں کو گولیاں مار دینا یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، یہ کام تو عورت بھی کرنا پسند نہیں کرے گی، یہ کام تو نامرد بھی کرنا پسند نہیں کرے گا، یہ مردوں کا کام نہیں، نامردوں کا کام ہے، نامردوں کا۔ اور یہ سارا کام جو کرتے ہیں ان کی شکلیں بھی دیکھو تو آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آئے گا کہ عاشقوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے ہیں، عاشقوں کے چہروں پر اللہ نور برساتا ہے، یہ تو لعنتیوں کے چہرے ہیں، کسی کا گھر اجاڑے، کسی بہن کو بیوہ بنا دے، کسی کا بڑھاپے کا سہارا چھین لے، کسی چھوٹے چھوٹے بچے کو یتیم کر لے، یہ کام عشاق کا نہیں ہے، یہ کام تو گستاخ و غدار کا ہوا کرتا ہے، باقیوں کا کام ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار کو اٹھایا جا رہا تھا بارود کے ذریعے، پھر 2 دن کے بعد خبر آئی کہ وہ آپ کی مزار نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ بہتر میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو عراق میں اسلام کے نام پر جو یہ سب ہو رہا ہے نا، در حقیقت میں یہ سارے کے سارے خود اسلام کے دشمن ہیں، اور اگر ان کے ڈیپ میں جائیں تو پتہ چلے گا یہ بھی اسرائیل کی پیداوار ہے، یہ بھی اسرائیل کی، ان کو سارے اسلحے اسرائیل سپلائی کر رہا ہے۔ اور جانتے جو ان کا چیف ہے جس کا نام البغدادی ہے، البغدادی نے ابھی ہفتے 10 دن پہلے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسرائیل کے خلاف جہاد کا حکم نہیں دیا، اللہ نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا حکم نہیں دیا۔ اس سے پوچھیں کیا اللہ نے تجھے عراق کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے سیریا والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے؟ وہ کہاں آیتیں تجھ پر نازل ہوئی تھی، لا کر بتا، وہ وہی کہاں آئی تھی تو ہمیں لا کر بتا۔ وہ کہتا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا اسرائیل کے خلاف، کیوں آخر اللہ حکم دے گا؟ اسرائیل تو تیرا اپنا باپ ہے نا، اسرائیل ہی تو تجھے سارے اسلحے سپلائی کر رہا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اور صرف وہاں نہیں، ایجپٹ میں جو ہوا
جتنی بھی اسلامی کنٹریز میں ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ۔ اور جانتے ہو کیوں؟ دنیا میں سب سے زیادہ آرمز اور انیمیشن جو بنانے والی کمپنیز اور فیکٹریز ہیں وہ اسرائیل کے پاس، یہاں تک کہ ہندوستان بھی سب سے زیادہ وہیں سے مال لیتا یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے۔ اب اپنے سیل بڑھانے کے لیے، یعنی مال کی کھپت بڑھانے کے لیے، صرف مینوفیکچرنگ معنی نہیں رکھتا، پروڈکشن معنی نہیں رکھتا، اس کی سیلنگ بھی ہونی چاہیے، تو سیلنگ بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو دو ملکوں میں ٹکراؤ کیا جائے، آپس میں لڑائیاں لگاؤ، تب جا کے گولہ بارود بکے گا نا، تب میزائلیں بکے گی نا۔ تو یہ ان کا کام رہا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، انہی کی سازشوں کا نتیجہ ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اسلامی کنٹریز کے اندر جو بغاوت ہوئی، وہاں کے حکمراں کو جو مارا گیا، تختے جو پلٹے گئے، در حقیقت میں سارا کام کیا گیا اسلام کے نام پر، اور اس کے پیچھے جو قوتیں چھپی تھی وہ اسلام مخالف قوتیں تھی۔ چند لوگ جو زر خرید ہوتے ہیں، جن کو خرید دیا جاتا ہے، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کے ٹٹو بن کر، ان کے ہاتھ پر پپٹ بن کر، کٹ پتلی بن کر۔ میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، البغدادی ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی ہو، اگر مسلمانوں پر گولیاں برساتا ہو تو یقیناً وہ بھی یہودیوں کا ساتھی ہے، یہودیوں کا دوست ہے۔ اس کی وجہ کہ جو غازہ میں اسرائیل کا یہودی کرتا ہے، وہی البغدادی عراق کی سرزمین پہ کر رہا ہے، وہی سیریا میں کر رہا ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں ہے؟ یہ اسلام نہیں۔ اور سنیں، یہ لوگ ان ساری حرکتوں سے دنیا کے سامنے اسلام کی گندی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اسلام کا مقصد، اسلام کا مشن بے گناہوں پر گولیاں برسانا نہیں ہے۔ میرے نبی نے گالیاں کھائی ہیں، دعائیں دی ہیں، جھڑکیاں سنی ہیں، دعائیں دی ہیں، تانے برداشت کیے ہیں، دعائیں دی ہیں۔ میرے نبی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ کیا میرے آقا نے مکے میں کوئی پتھر مارا تھا کسی کو؟ گالی دی تھی؟ بددعا کی تھی؟ نہیں، تم دکھا نہیں سکتے ہو۔ مکے کے لوگ دشمن بنے تھے اور میرا نبی ان کو دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھتا تھا۔ طائف والوں نے اتنا مارا، پورا جسم ناز لہولہان ہو گیا، آپ کے نالے پاک خون سے بھر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ساتھ میں دو اور فرشتے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے پہاڑوں پر حکومت رکھتے ہیں، اگر آپ انہیں حکم دیں تو یہ طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں گے، اور طائف والے اس کے اندر پس کر رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، نام و نشان مٹ جائے گا ان کا تاریخ سے، نقشے سے دنیا کے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، جبرائیل، اللہ نے مجھے نبی زحمت نہیں نبی رحمت بنا کر پیدا کیا۔ اے جبرائیل، یقیناً میں دعا کروں گا طائف والے مٹ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، لیکن سنو، آج یہ اگرچہ میرے دشمن ہیں، مجھ پر پتھر برساتے ہیں، لیکن جبرائیل ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ان کی اولادیں کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو میرا نبی ظلم نہیں کرتا تھا، وہ تو ظالموں کو بھی دعائیں دیتا تھا، وہ تو نبی رحمت بن کر آئے تھے۔ وہ رحمت ایسے تھے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ شیطان آیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیا، سارے عالم کے لیے رحمت، اسی عالم میں بھی رہتا ہوں، کچھ مجھ پر بھی رحم فرمائی، سارے عالم کے لیے رحمت ہے نا، اسی عالم میں میرا بھی تو ٹھکانہ ہے، مجھ پر بھی رحم کرے۔ آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے تم اس سے؟ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب سے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر مجھ کو جنت سے نکالا گیا، تب سے اللہ نے ایک فرشتہ میرے ساتھ لگا دیا، اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے کوئی اعوذ باللہ پڑھتا ہے وہ فرشتہ مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، مجھ کو پڑھتی رہتی ہے، تو آقا مجھ پر رحم کرے، مجھے اس کے تھپڑ سے بچا لے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جا، تجھ پر رحم کیا گیا، آج کے بعد یہ فرشتہ تجھے تھپڑ نہیں مارے گا۔ کہ سبحان اللہ۔ کہاں ہے وہ ہندوستان کا پگلا ڈاکٹر جو کہتا ہے نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا؟ دو ڈاکٹر پاگل ہیں، ایک انڈیا میں اور ایک پاکستان میں، جانتے کہ نہیں جانتے آپ؟ ایک انڈین ڈاکٹر ہے پگلا اور ایک پاکستانی، وہ کہتا ہے، پاکستان والا کہتا ہے کہ 8 سال تک عالم رویا میں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھایا، سمجھے؟ یعنی خواب میں آتے تھے، ابو حنیفہ پڑھا کے جاتے تھے، کوئی اور مدرسہ نہیں، کوئی اور ٹیچر نہیں،
مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے، میں ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ کا اسٹوڈنٹ۔ ارے ظالم کتنا بڑا تو جھوٹا ہوگا، 8 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھتا رہا اور تو نے یہ بھی نہیں دیکھا ان کی داڑھی کیسی ہے، تیری داڑھی کیسی ہے۔ جو ابو حنیفہ سے داڑھی بھی نہیں لے پایا، باقی کیا خاک سیکھا ہوگا؟ باقی کیا خاک؟ تو داڑھی خشخشی رکھتا ہے، ابو حنیفہ کی داڑھی تو سنت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سلسلے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میرے دادا استاد لگتے ہیں، اپنے منہ سے تو اپنے آپ کو فرشتہ کہہ دے، ہماری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہی لوگ تھے، غلط فہمیوں کا شکار ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ مختار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، مختار سقفی جانتے کون آدمی تھا؟ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا، اتنا اچھا آدمی کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رگا تھا، مختار سقفی نے ایک ایک آدمی کو تلاش کر کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا، ایک ایک آدمی کو، سب کو مارا اس نے، ایک ایک آدمی کو۔ لیکن آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کام تو بڑا اچھا کیا اس نے، یقیناً ہم محبت کرتے، قیامت تک دعا کرتے اس کے لیے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں اس نے خود بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، میں نبی بن گیا ہوں معاذ اللہ، یعنی میں نے جو کام کیا کوئی نہیں کر سکا، تو یقیناً یہ غیبی مدد ہے اور میں نبی ہو گیا معاذ اللہ۔ تو اس وجہ سے کیا ملا اسے؟ کچھ بھی نہیں، جو نیکیاں کی وہ بھی ضائع ہو گئی، وہ بھی برباد ہو گئی۔ تو اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اللہ عزت دے تو دعا کرو کہ اللہ اسے ہضم کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائے، ورنہ عزت مل جاتی ہے، ہاضمہ نہیں مل پاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں نا، تھوڑی سی عزت مل جائے تو گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر تو یوں جھکتی نہیں ہے بلکہ ایسے ہی چلا کرتے ہیں۔ پھر تو آپ بھی سامنے بیٹھے ہو تو نظر ملا کے بات نہیں کرتے، آپ بولو جو بولنا ہو، یہاں وہاں دیکھ رہے ہوں گے، یہاں وہاں دیکھ رہے ہوں گے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نظر ملا کر بات کروں گا اس میں میری بے عزتی ہے، حقارت ہے، یہ چھوٹا آدمی مجھ سے بات کرے گا، یوں دیکھتے ہیں وہ سلام بھی کرتے تو یوں سلام کرتے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی ان کی۔ تو اس لیے دعا کرے اللہ عزت دے تو ہاضمے کی طاقت بھی عطا فرمائے کہ ہضم کر سکے، ورنہ اسی عزت نے نہ جانے کتنوں کی آخرت کو برباد کیا، آخرت کو برباد کیا۔ فرعون کو عزت ملی، نتیجہ کیا ہوا؟ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا معاذ اللہ۔ نمرود کو عزت ملی، کیا کیا اس نے؟ تخت و تاج کے نشے میں ڈوبا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہوا معاذ اللہ، خدائی کا دعویٰ۔ قارون کو عزت ملی، کیا کیا اس نے؟ اس نے زمین پر جنت بنانا شروع کر دیا، نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اللہ عزت دے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اکڑا کبھی مت کرو۔ جانتے ہو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کیا فرماتے؟ آپ فرماتے جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوا کرتی ہے، اور جس شاخ میں پھل لگے ہوتے ہیں وہ کھڑی نہیں بلکہ جھکی ہوئی ہوا کرتی ہے۔ تو جو اکڑا ہو سمجھ لے نیرا کوڑا ہوگا، دنیا بھلے کچھ بھی سمجھتی ہو، بلینک ہوگا، زیرو ہوگا، اسی لیے تو اکڑ رہا ہے۔ اگر علم ہوتا، عقل ہوتی، شعور ہوتا، تمیز ہوتی، پھلوں سے لدا ہوتا تو کھڑا نہیں ہوتا، جھکا ہوا ہوتا، جھکا ہوا ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا، جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی، اکڑی ہوتی، اس خالی شاخ پر کوئی پتھر بھی نہیں مارتا، پتھر بھی اسی شاخ پر مارا جاتا ہے جس پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی میری غیبت کر لے، کوئی میری چگلی کر لے، میرے پیٹھ پیچھے کوئی بات کر لے، تو اس پر میں برا نہیں مانتا بلکہ اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ ہاں البتہ میں وہ نہیں کر سکتا جو میرے امام اعظم ابو حنیفہ کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی عادت تھی، اگر آپ کو پتہ چلتا فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ فوراً اس کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچ جاتے تھے۔ وہ پریشان، ارے میں تو ان کو گالیاں دے رہا تھا، یہ مٹھائی لے کر آتے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ آپ فرماتے میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ وہ کہتا شکریہ کس بات کا؟ آپ فرماتے تو نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دی ہے، کیا تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کروں؟ کیا تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کروں؟ تو میں بھی پرواہ نہیں کرتا کون پیٹھ پیچھے کیا کہتا ہے۔ اے مسلمانوں، بس خاموشی سے برداشت کر لیتا ہوں یہ سوچ کر کہ پھل ہے تبھی تو لوگ پتھر مارتے ہیں، اگر خالی ہوتا تو کون پوچھ رہا ہوتا، کون پوچھتا؟ اور یہ بھی سن لو، بات آئی تو اس دن میں یہ جو انا ہے نا، انا، اکڑ، تکبر، ایگو، گھمنڈ، یہ اللہ نے ہمارے لیے نہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے، اس کو زیبا دیتی ہے، ہمیں زیبا نہیں دیتی ہے۔ وہ اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ شروع ہوتا ہے الف سے۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ الف سے، اور الف جو ہے وہ کھڑا ہے، اس میں اکڑ ہے، اکڑ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے، اللہ کے لیے۔
ہم اور آپ بندے ہیں. بندہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ بے سے. اور بے کھڑا نہیں ہے، بچھا ہوا ہے. بچھا ہوا ہے، کھڑا ہے بے نہیں، بچھا ہوا ہے. کسی بھی صورت میں لکھو بچھا ہوا ہے وہ. تو رب نے اکڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں بچھنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور میرے آقا فرماتے تم بچھتے رہو. جو اللہ کے لیے تواضع انکساری برداشت کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ عزت عطا فرماتا ہے. تو تم جھکتے جاؤ، جھکتے جاؤ، اللہ تمہیں اٹھانے والا ہے. بعض ہمارے بھائی کہتے اتنا بھی تھوڑی جھکوں گا کہ توڑ دے گا وہ مجھے. اتنا بھی تھوڑی جھکوں گا یار، جھک تو رہا ہوں لیکن کتنا جھکوں میں، توڑ دے گا وہ تو مجھے. اتنا جھکوں گا اس لیے میں اکڑ گیا، اس لیے اکڑ گیا. ارے تیرا جھکنا ذات کے لیے تھا تو مت جھک. تیرا جھکنا پروردگار کے لیے تھا تو جھک جا. کہ تو جتنا جھکے گا اللہ اتنی عزت کو بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھا دے گا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بات جہاں سے بڑی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی موجود ہے. ان کی اپنی کتاب فضائل اعمال جس میں باب ہے درود شریف کا. احمد شاہ کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا. مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر، اور حاضری کے وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اپنے وطن میں تھا آپ کے گنبد کا تصور کر کے درود پڑھتا تھا، آپ کی جالیوں کا تصور کر کے درود پڑھتا تھا، آپ کے روضے انور کا تصور کر کے درود پڑھتا تھا. لیکن آج تو آپ کی قبر کے سامنے پہنچ گیا، اب تصور میں ڈوب کر درود نہیں بھیجوں گا، آپ کا دیدار کروں گا اور آپ پر درود بھیجوں گا. زکریا صاحب لکھ رہے ہیں. اب اس سے تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ تمہارا عقیدہ اور ہے، اللہ کے اس ولی کا عقیدہ اور ہے. تم کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے دیکھوں گا تو درود بھیجوں گا. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ سے دیکھوں گا درود بھیجوں گا، تو ظاہر ہے اسی سے کہہ رہا ہوگا جو موجود ہوگا نا، جو حاضر و ناظر ہوگا نا. تم کہتے ہو کیا ضرورت ہے نبی کو پکارنے کی، جو یا کہہ کے بلاتے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ سنتے نہیں ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو یا کہہ کے بلانے کی. اب پتہ چلا ہے بدعقیدہ تیرا عقیدہ اور ہے، احمد شاہ کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور ہے. تو کہتا ہے آواز لگا کے کیا فائدہ، وہ سننے والے نہیں ہیں، اور وہ قبر پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں. پتہ چلا ان کا عقیدہ تھا نبی سنا کرتے ہیں. عرض کرتے آپ کو دیکھوں گا درود بھیجوں گا. اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ خود زکریا صاحب نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو روضے مبارک کے باہر نکال دیا. آقا نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، جیسے ہی بھاگ باہر آیا فوراً جو احمد شاہ کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وزن میں آ گئے، آقا پر درود پڑھنا شروع کر دیا. اور جانتے ہو آگے زکریا صاحب کیا لکھتے ہیں کہ صرف آپ ہی نے نہیں دیکھا، اس وقت مسجد نبوی شریف میں تقریباً 1000 لوگ موجود تھے، اور ان سب نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نبی کے دست کرم کو دیکھا. اور ہمارے علماء نے کیا لکھا جانتے ہو؟ ہمارے علماء نے، انہوں نے تو صرف اتنا ہی لکھا، ان کا کام ہو گیا نا. ہمارے علماء نے آگے لکھا کہ وہ 1000 جنہوں نے اس وقت میرے نبی کے دست مبارک کو دیکھا تھا، اللہ نے سب کو مقام ولایت عطا فرما دیا. اور کسی لکھنے والے نے یہاں تک لکھا کہ اس موقع پر جو 1000 دیکھنے والے تھے، ان دیکھنے والوں میں حضور غوث اعظم بھی موجود تھا. حضور غوث اعظم بھی موجود تھے. تو آپ بتائیے نبی کی زندگی کا ثبوت مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ پھر کوئی کہے مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو ان سے کہو کہ یار ساری کتابیں پڑھ لو، کسی میں کچھ لکھتے ہو. الحمدللہ یہ تنہا اہل سنت والجماعت کا معاملہ کہ الگ الگ مولوی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں بیان نہیں کرتا. ایک عالم کا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا وہی عقیدہ ہے، وہی علماء کا. یہاں تک سن لو، صرف حنفیوں کی بات نہیں کرتا، سنی حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ہندوستانی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، شری لنکا کا ہو، پوری دنیا کے سنی جتنے بھی ہیں وہ جس مسلک کے بھی ماننے والے ہیں، آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کسی کا عقیدہ ایک دوسرے سے جدا ہے، کسی کا معاملہ ایک دوسرے سے جدا ہے، بلکہ دنیا کے سارے سنی عقائد میں بھی ایک ہیں اور معاملات اہل سنت میں بھی ایک ہی ہیں. اگر ہم یہاں فاتحہ کرتے تو افریقہ والا بھی کرتا ہے، اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے تو امریکہ والا بھی پڑھتا ہے. سمجھے یہ تمہارا معاملہ ہے. زکریا کچھ اور لکھتا ہے، تانوی کچھ اور لکھتا ہے، اسماعیل دہلوی کچھ اور لکھتا ہے، گنگوئی کچھ اور لکھتا ہے.
سمجھے؟ نانا کبھی کچھ اور لکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں جو ہے عبدالوہاب نجدی کچھ اور لکھتا ہے، آپس ہی میں کنفیوز ہیں، دیکھتے ہیں تیری چلتی کہ میری چلتی ہے، تیری سنتے کہ میری سنتے ہیں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں بیٹھ کر تو آقا بلا شبہ زندہ ہے، موجود ہے کہ الحمدللہ۔ اب فرشتے نظر نہ آئے، شیطان نظر نہ آئے، لیکن مانو کہ ہاں وہ موجود ہیں، تو اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلیئر ہو گیا، نبی بھی نظر نہیں آتے لیکن ماننا ہوگا کہ نبی بھی موجود ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری آنکھوں میں وہ نور نہیں کہ میں ان کے جلووں کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہ دیکھ سکوں تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے، میں نہ دیکھ سکوں تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، سانس آ رہی کہ نہیں آ رہی جا رہی ہے نا، نظر آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا نظر آ رہی ہے، گرمی ہے، گرمی کچھ نظر آ رہی، کوئی چیز ایسی جس سے گرمی ہو رہی نظر آ رہی، کچھ بھی نہیں، تو آپ کوئی انکار کرے گا اس کا کہ نہیں ہوا آ رہی تو دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ دکھنا چاہیے۔ سانس ہم لے رہے ہیں تو سانسیں جا رہی ہے تو دکھائی دینا چاہیے، گرمی پڑ رہی ہے تو ریزن کیا وہ دکھائی دینا چاہیے، تبھی میں مانوں گا۔ تو جیسے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی تم مانتے ہو کہ ہاں ہاں ہے، ہاں ہاں ہے، اسی طرح یہ بھی کیوں نہیں مان لیتے کہ نبی نظر نہیں آتے پھر بھی آج بھی وہ حاضر و ناظر، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اس رات اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور بڑی برکت والی رات، بڑی فضیلت والی رات۔ آپ دیکھیں آج 27 شعبان، کل کا دن ہوگا 27 تاریخ کا روزہ، اس کے بعد پھر 28 29 اللہ کا کرم ہوا تو 30، ورنہ 29 ہی پر ماہ رمضان ختم ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کل کی بات، ہم رمضان شریف کا انتظار کر رہے تھے، بتائیے کل ہی کی بات ہے، ہم تو منتظر تھے اس کے آنے کی۔ ابھی 10 دن باقی ہے، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، ابھی 2 دن باقی ہے، انتظار کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کتنی تیزی سے آیا کہ گزرنے کے قریب ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، پتہ بھی نہیں۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی ریزن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وقت کو پر لگ جائے گا، سال مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دن لمحات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی برق رفتاری سے وقت گزرے گا کہ انسان کو احساس نہیں ہوگا۔ بتائیے قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وقت اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ ابھی لگتا ہے کل کی بات ہے، میں پریشان تھا کہ کس اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کرواؤں، اور اب تو وہ 10th کا ایگزام دینے والا ہے۔ بتائیے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کہ میں تو کل پریشان تھا کسی کانوینٹ اسکول کا فارم مل جائے تو نرسری میں داخلہ کرا دوں، اور اب وہ 5th میں پہنچ چکا ہے۔ کل ہی کی بات لگتی ہے، 5 سال ہو گئے خبر ہی نہیں۔ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں جب وقت برق رفتاری سے جاتا ہو، ایسی صورت میں جب وقت کو پر لگ گئے ہو، یقیناً وہ بندے ناکام ہیں جو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کا صحیح استعمال نہ کرے، جو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو ضائع کر دے، ٹائم پاس میں، کھیل کود میں، سیر و تفریح میں، گلی کے نکڑ پر، چائے کی سٹال پر، کیرم کلب میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے، یقیناً بہت سارے مسلمان سدھر جاتے ہیں، لیکن تمام کے تمام نہیں سدھرتے ہیں۔ اکثریت ہوتی ہے جو مسجدوں میں آتی جاتی ہے، اکثریت ہوتی ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اکثریت ہوتی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جن کو ماہ رمضان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ ماہ رمضان کو بھی ایسے گزارتے ہیں جیسے سال کے باقی 11 مہینے گزرا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی کیرم کلب میں بیٹھا ہوا ہے، گلیوں میں لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، کوئی رات بھر بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، کوئی رات بھر کرکٹ کھیل رہا ہے، کہیں پر ٹینس کھیلا جا رہا ہے۔ ارے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ جب لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں عشاء اور تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے دیکھا کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر وہ رات بھر حقہ پیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ حقہ پینے والے کون ہیں؟ 2 سال کا بچہ نہیں ہے، 4 سال کا بچہ نہیں ہے، 8-10 سال کا نابالغ ناسمجھ بچہ نہیں ہے، 38 سال کا جوان ہے۔
40 साल का तजुर्बेकार इंसान है, 45 साल का शादीशुदा आदमी है, ये 38, 40, 45, 50 साल के लोग बैठे रात भर हुक्का पीते हैं। मैं पूछता हूँ, अल्लाह ने माह रमजान की रातें अपने सजदों के लिए दी है या हुक्का पीने के लिए दी है? कि कैरम खेलने के लिए अल्लाह ने रातें दी है, क्रिकेट खेलने के लिए रातें अल्लाह ने अता की है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आज जो खुद बैठ कर रात भर हुक्का पीता है, जब कल 60 साल का होगा, घर में पड़ा बिस्तर पर खांसेगा, उसका 25 साल का बेटा उसी के नक्शे कदम पर चलता हुआ कहीं बैठकर गली के नुक्कड़ पर रात भर हुक्का फूकेगा। तो बताओ, वो बूढ़ा बाप किस मुंह से अपने जवान बेटे को मना करेगा? अगर वो बेटे को रोकना चाहेगा, बेटा खुद कहेगा, अब्बा अपनी जवानी को भूल गए, अपने दिनों को भूल गए, अरे कल जो आप करते थे मैं आज वही करता हूँ, मैं कौन सा नया काम करता हूँ? कल आप हुक्का पीते थे, आज मैं हुक्का पीता हूँ। किस मुंह से बाप अपने बेटे को मना कर पाएगा? आज हम कैरम खेलते हैं, अपनी नस्लों तक क्या मुंतकिल कर रहे हैं? आज रात भर बैडमिंटन खेलते हैं, अपनी नस्लों तक क्या मुंतकिल करते हैं? रात भर क्रिकेट खेलते हैं, अपनी नस्लों तक क्या मुंतकिल करते हैं? मैं कहता हूं, ऐ मुसलमानों, तुम्हें गैरत नहीं आती है क्या? तुमने गाजा के बच्चों की तस्वीरें नहीं देखी है? तुमने गाजा के तड़पते हुए बच्चों के वीडियोस नहीं देखे हैं? तुमने गाजा की बच्चियों की लुटती आबरू नहीं देखी है? तुमने रोते हुए माँ बाप के आंसू नहीं देखे हैं? तुमने एक बच्चे के जख्मों को नहीं देखा है? एक इस्राएली, एक यहूदी ने एक बच्चे की पेशानी पर गोली मारा था, और पूछने के बाद जानते हो क्या जवाब देता है? जालिम जवाब देता है, इस बच्चे ने अगर मेरे तोप की तरफ 3 पत्थर न मारे होते, मैंने इसे गोली न मारी होती। इसने चूंकि मेरे तोप की तरफ पत्थर मारा था, इसलिए मैंने इसको गोली मारा है। आपने उस बच्चे की तस्वीर भी यकीनन देखी होगी, जो बच्चा गालिबन 6 महीने का होगा, और किसी जालिम यहूदी ने उसके सीने पर बंदूक रखकर गोली चलाई है। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, आपने बच्चों के फटे सर नहीं देखे होंगे, आपने बच्चों के कटे पैर नहीं देखे होंगे। आप क्रिकेट खेलते हो, आप कैरम खेलते हो, आप रात रात भर जो है आवारा गर्दी करते हो, आप तैयारी में हो, माह रमजान चला जाए तो हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे। और किसकी फिल्म देखने के लिए जाओगे? उसकी फिल्म जो माज़अल्लाह गणपति का पुजारी है, उसकी फिल्म जो माज़अल्लाह मोदी का समर्थक है, उसकी फिल्म जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता है, उसकी फिल्म जो दूसरे मज़ाहिब के सारे त्योहार को मनाता है लेकिन इस्लाम पर अमल करता नजर नहीं आता। लोग इंतजार करते हैं रमजान का महीना जाए तो मैं फिल्म को रिलीज करूं। आज फिल्म रिलीज की गई, जानते हो रीजन क्या था? आज फिल्म रिलीज करने की वजह यही थी, अगर हमने पिछले हफ्ते किया होता, उसके पहले किया होता, ये मुसलमान नहीं देखता। और यही मुसलमान तो है जिसके पैसे हमारे काम आते हैं, यही मुसलमान तो है जिससे 200 करोड़ लेकर हम फिल्म बनाया करते हैं, जिससे 300 करोड़ लेकर हम फिल्म बनाते हैं। अगर रमजान में फिल्म रिलीज होगी, हमारा पैसा वसूल नहीं होगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए बाकायदा पोस्टर बनाए जाते हैं, ईद के मुबारक मौके पर फला फला फिल्म रिलीज होने वाली है। ना मैं उस नापाक आदमी का नाम लूंगा, ना उसकी गंदी फिल्म का नाम लूंगा। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूँ, क्या गैरत इतना मुर्दा हो चुकी है हमारी? हम 250 रुपया उसे देने को तैयार है, हम अपना फितरा निकालने को तैयार नहीं है। अपनी गली कूचे में रहने वाली गरीब बच्चियों के सर पर दुपट्टा देने को हम तैयार नहीं। किसी यतीम को हम इफ्तारी कराने अपने घर नहीं ले जाते हैं, किसी गरीब बेवा को हम एक दिन इफ्तारी का 50 रुपए का सामान नहीं दिलाते हैं। हम किसी गरीब यतीम बेवा मिस्कीन की मदद नहीं करते और 250 रुपए नचनिए को देते हैं, 250 रुपए जानी को देते हैं, 250 रुपए शराबी को देते हैं, 250 रुपए इस्लाम के दुश्मन को देते हैं, 250 रुपए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी और गद्दार को देते हैं। हमारी गैरत इतना मुर्दा हो चुकी है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, यकीनन उस इंसान का ज़मीर मर गया होगा जो गाजा की तस्वीरें देखने के बाद भी कैरम खेलता है, जो गाजा के नन्हे नन्हे बच्चों की तस्वीरें देखने के बाद भी फिल्में देखने के लिए जाता है। सुन लो, आज तुम फिलिस्तीन पर रोते हो, आज तुम इराक पर रोते हो, आज तुम सीरिया पर रोते हो, आज तुम बर्मा पर रोते हो, आज दुनिया के मुल्कों में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, अपनी हरकतों से मुसलमान अगर तू बाज ना आया, वो दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान में तेरे बड़े चाहने वाले नहीं रहते, हिंदुस्तान में सारे तेरे अपने नहीं रहते। अरे पार्लियामेंट के अंदर कोई एक भी नहीं है जो तेरी आवाज को बुलंद कर सके। अभी 2 दिन पहले की बात तूने देखा होगा, तेरे अपने भाई को हालते रोजा में जबरन ठूस ठूस के रोटी खिलाई
کھلائی گئی ہے. ارے روٹی اسے کھلاتے جس کا روزہ ہے. اتنا شوق ہے تمہیں روٹی کھلانے کا, آؤ راستے میں آؤ, نکلو, روٹیاں اپنی بیویوں سے بنوا کر نکلو. ہم تمہارے سامنے لائنیں لگا دیں گے غریبوں کی, بھک منگوں کی, بھکاریوں کی, آؤ ان کو روٹیاں کھلاؤ. اے مسلمانوں, تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک ہونا باقی ہے, ابھی کون کون سے دن دیکھنا باقی ہے, تمہیں خبر نہیں ہے. کس غفلت کا شکار ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. ایک نہیں, ایسی سینکڑوں فلمیں ریلیز ہو, ہمیں ان فلموں کو نہیں دیکھنا, ہمیں ان پر لعنت بھیجنا ہے, ان کے بنانے والوں پر لعنت بھیجنا ہے, ان میں کام کرنے والوں پر لعنت بھیجنا ہے. یہ چیزیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں, یہ چیزیں اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, وہ تصویریں جو غازہ کی آ رہی ہیں میڈیا کے تھرو, موبائل کے تھرو, انہیں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے, خون کھولتا ہے, اور ہم مجبور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. بتائیے ہے کہ نہیں, ہم کیا کریں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, مجبور ہیں. نہ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ فزیکلی سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ کیوں بھولتے ہیں کہ میرے نبی نے ایسے ہی ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دعا کی شکل میں ہتھیار عطا فرمایا. آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہوا کرتی ہے, اور ایک مقام پر نبی فرماتے اللہ مظلوم کی دعا کو رائے گا نہیں فرماتا ہے, رائے گا نہیں کرتا. میں جانتا ہوں دنیا کے مسلمان دعا کر رہے ہیں, لوگ انتظار میں ہیں اللہ کی نشانی ظاہر ہوگی, لوگ انتظار میں ہیں اللہ کی مدد ظاہر ہوگی. اے مسلمان تو نہ گھبرا, یہ نہ سوچ کہ کوئی مدد تو ہو ہی نہیں رہی, کوئی خبر تو آ ہی نہیں رہی. نہیں نہیں, میرا وہ کریم جس نے ہاتھی والوں کے مقابلے پر ابابیل جیسے چڑیوں کی فوج کو بھیجا تھا, میرے کریم نے فرعون جیسے ظالم کو, نمرود جیسے ظالم کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک لنگڑا مچھر بھیجا تھا. کوئی فوج نہیں آئی تھی, کوئی اسلحہ نہیں, کوئی توپ نہیں, ایک لنگڑا مچھر آیا تھا. کیا ہوا نمرود کا, کیا ہوا؟ بادشاہت کے ساتھ خدا بنا بیٹھا تھا معاذ اللہ. کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا ہے. میرے پروردگار نے 313 نہتے مجاہدین کی مدد کے لیے میدان بدر میں 5000 فرشتوں کو بھیجا تھا. وہی پروردگار ہے. یقیناً اس کی مدد آئے گی, ہمارا ایمان اس کی مدد آئے گی. اور ہمیں کیا خبر کہ وہاں کیا کیا چل رہا ہے, کیا کیا چل رہا ہے, کتنے فلسطینی مارے گئے یہ تو وہ بتائیں گے, لیکن ان کے یہاں کیا کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی, کیا اس کی خبر دیں گے؟ کیا وہ چاہیں گے دنیا ہمارا مذاق اڑائے؟ اگر وہ یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں کیا کچھ چل رہا ہے, ہمیں اندرونی طور پر کتنے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں, مسلمانوں کی غیبی مدد کیا کیا ہو رہی ہے, ہمارے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, اگر میڈیا میں یہ ساری باتیں اسرائیل آنے دے تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہاں لوگوں کو قدرت کی نشانی نظر آئے گی تو خود بخود دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے گی. اس لیے ایسی خبریں دبائی جاتی ہیں, چھپائی جاتی ہیں, بتایا نہیں جاتا ہے. انہوں نے کتنوں کو مارا یہ بتائیں گے, ان کے کتنے مرے وہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے, ان کے یہاں کیا نقصانات ہو رہے یہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے. لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے دعا دستک کی طرح ہے, فرماتے تو دستک دیتا جا, یقیناً مولا دروازہ ضرور کھول دے گا. اور حضرت علی فرماتے میں جب دعا کرتا ہوں نہ صرف دعا کرتا ہوں, کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا میں اس کے لیے فکر نہیں کرتا, میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جو کام میرا ہے میں اپنا کام کرتا ہوں, اور جو کام اللہ کا ہے وہ اس پر چھوڑ دیتا ہوں. میرا کام دعا کرنا, اس کا کام قبول کرنا, میں اپنا کام کر لوں بس کافی ہے. یہ اس کا کام ہے, وہ قبول کرے یا نہ کرے, یہ اس کا کام. تو یقیناً قبول ہوگی. حالت روزہ میں کر رہے تو بھی قبول نہیں ہوگی, افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھ کر رہے تو بھی قبول نہیں ہوگی. کیا اتنا بھی ظلم ہے؟ کیا نہیں ہوگی دعائیں قبول رد ہو جائے گی؟ ارے لوگ خلاف کعبہ سے لپٹ کر رہے ہیں, لوگ آقا کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر رہے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان دعا کر رہے ہیں,
کیا اللہ کسی کی دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ وہ دن نہیں آیا اے مسلمانوں، ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے، نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرے، یقیناً وہ دن دور نہیں ہے۔ آج جو کچھ غزہ اور فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس کا ضرور بدلہ لے گا۔ ارے وہاں تو نے چنڈ مارے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نشانی دکھائے گا کہ جس طرح رشیا مٹ گیا اسی طرح تاریخ کے نقشے سے اسرائیل کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو سدھاریں کہ انشاءاللہ ہم روکیں اپنے آپ کو گناہوں سے، بچائیں اپنے آپ کو گناہوں سے۔ آج 1 مہینہ بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہو جاتے، پورا جون نکل گیا بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ میں کہتا ہوں اے مسلمان، یہ بارش جو نہیں ہو رہی ہے نا، اللہ کے خزانے میں پانی کم نہیں ہو گیا، وہاں شارٹیج نہیں ہے کہ ڈیم میں ختم ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ تو گورنمنٹ والوں کا معاملہ ہے، یہ تو گورنمنٹ کا معاملہ کہ وہ اناؤنس کرتے بس 15 دن کر رہ گیا، اس کے بعد کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں۔ اب تو کٹوتی کرنی شروع کرنی پڑے گی، لیکن وہاں نہیں ہے۔ پھر بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کی وجہ پانی کا کم ہونا نہیں، ہمارے گناہوں کا بڑھ جانا ہے، گناہوں کا بڑھ۔ دیکھیں آپ رمضان شریف میں، آپ باندرا ویسٹ میں رہتے ہیں، آپ کے آس پاس جتنے رہتے ہیں سارے کے سارے روزہ رکھتے ہیں، بتائیے کیا آپ نے رمضان شریف میں کسی مسلمان کو کھاتا پیتا نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، اور 2-4 نہیں کئی نظر آ جاتے ہیں، کئی نظر آ جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں آئے تو میں آپ کو بتاؤں، اکثر رکشہ اور ٹیکسی والے روزہ نہیں رکھتے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اکثر وہ روزہ نہیں رکھتے، آپ میں کوئی اور رکھتا ہے الحمدللہ اچھی بات، لیکن بہت سے ہیں میجورٹی جو نہیں رکھتے۔ اور روزہ نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ظلم کیا جانتے ہو؟ ارے تو نے روزہ نہیں رکھا، تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کوئی کیسے جانے گا مسلمان ہے کسی اور مذہب کا ماننے والا؟ روزہ نہیں رکھتے، اس کے باوجود ظلم یہ ہے کہ سر پر ٹوپی پہن کر گٹکا کھایا کرتے ہیں، دوپہر کو گٹکا کھاتے ہیں تو سر پر ٹوپی بھی پہنا ہے۔ تو نے ٹوپی نہ پہنا ہوتا تو کسے کیا خبر کہ کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ٹوپی پہن کر گویا بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا لیکن میں مسلمان ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے تو بعض ایسے بھی لوگوں کو دیکھا افطاری کا سامان بیچتے ہیں، شام کو اسٹال لگا کر افطاری کا سامان بیچتے ہیں، اور یہ خود کھڑا ہو کے افطاری کا سامان بیچتا ہے، مسلمان ہے لیکن ظالم نے خود ہی روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے افطاری کا سامان بیچتے، گٹکا منہ میں چبا رہا ہے۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے، اور یہ کتاب کی پڑھی ہوئی باتیں نہیں، آنکھوں کی دیکھی ہوئی باتیں، یہ آبزرویشن ہے، یہ تجربہ ہے جو بیان کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس ظالم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے قریب ماہ رمضان آیا، تیرا احسان تو نے 4 پیسے کمانے کا ذریعہ عطا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ 4 پیسے کماتا ہے روزے نہیں رکھتا، روزے نہیں رکھتا۔ اسلامی حکومت ہوتی تو جان کر کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اسلامی حکومت ہوتی تو جو بلا کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھے اس کو 3 دن 3 رات قید میں ڈال دیا جائے، اگر عقل ٹھکانے آ جائے تو آزاد کر دے، اور 3 دن 3 رات قید میں رہ کر بھی اپنے ٹھکانے نہ آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، دونوں کام نہیں، لیکن ایک کام ہے جو کر سکتے ہو، آپ نہ قید کر سکتے ہو نہ قتل کر سکتے ہو، لیکن آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہو۔ ایسا آدمی جو رمضان شریف کے مہینے میں افطاری کا ٹھیلا لگاتا ہو، اگرچہ وہ نعمت بیچتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے اور اس کے اسٹال سے کوئی بھی چیز خریدنے والے نہیں۔ کوئی ٹیکسی والا روزہ نہیں رکھتا، رکشے والا روزہ نہیں رکھتا، ہمیں مفت میں لے جانے کو تیار ہو، ہمیں اس کی ٹیکسی میں نہیں بیٹھنا، بائیکاٹ کرو۔ ایک دن وہ بھوکتے گا، 2 دن دیکھے گا، 3 دن عقل ٹھکانے آئے گی کہ نہیں آئے گی کہ میں گٹکا کھاتے کھاتے سامان بیچتا تھا، اس وجہ سے لوگوں نے لینا چھوڑ دیا۔ اب بتائیے وہ روزہ رکھنا شروع کرے گا کہ نہیں؟ مجبور ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو سوشل بائیکاٹ کریں کیا انشاءاللہ، اور یہ سوشل بائیکاٹ کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے عطا فرمایا۔ جانتے ہو یہودی ہمارا آج کا نیا نویلا دشمن نہیں ہے، بہت پرانا دشمن ہے، سنا ہے کہ نہیں، پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، فرسٹ نمبر پر یہودی ہے، بعد میں عیسائی، اور اس کے بعد میں دوسرے مذاہب۔ مکے کی مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے زہر دیا تھا وہ یہودیہ تھی، اتنی بڑی دشمن۔ یہودی نے آقا کو زہر پلایا تھا،
اسی طرح سے زہر میں بھگا کر کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ اسی طرح سے کچھ یہودیوں نے مسجد تعمیر کی، منافق تھے وہ، بظاہر مسلمان بنتے تھے منافق۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد زرار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، ریکویسٹ کی کہ آپ کے قدم یہاں پڑ جائے، آپ آئیں اوپننگ کر دیں اس کی، آپ آئیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وہ 2 رکعت نماز آپ کا پڑھنا، آپ کے قدم کا پڑھنا ہمارے لیے برکت کا سبب بن جائے گا، آپ بس 2 رکعت پڑھ کر چلے جائیں، پھر ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اس میں۔ انہوں نے سازش کے تحت یہ مسجد بنایا تھا کہ نبی کے قدم پڑ جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نبی کے نام پر لوگوں کو یہاں جمع کریں گے کہ آقا کے قدم پڑے آؤ، آقا کے قدم پڑے آؤ، اور پھر یہاں بلا کر ہم ان کو منافق بنائیں گے، ان کے دلوں میں نفاق پیدا کریں گے۔ آقا جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا محبوب وہاں نماز نہیں پڑھنا، اپنے صحابیوں کے ساتھ مل کر اس مسجد کو ڈھا دو، اسے گرا دو، ڈھا دو، اسے ڈھا دیا گیا۔ ارے یہ تو آقا کی ولادت کے بعد کی بات تھی، آقا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بھی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سارے یہودیوں نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو گھیرا تھا، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو یہودی شروع سے ہمارا دشمن ہے۔ یہ اسلام میں جو فرقے بنے نا، شیعہ اور سنی، یہ بھی یہودی کی پیداوار ہے۔ عبداللہ ابن سبا، عبداللہ منافق یہودی تھا، اسی نے پیداوار کیا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عثمان غنی کو شہید کروانے والا یہودی تھا، منافق تھا، یعنی بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں یہودی تھا۔ اسی طرح عیسائیوں میں جو الگ الگ گروپ بنے، عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، وہ فرقے پیدا کرنے والا یہودی تھا۔ تو یہودی اتنا بڑا دشمن ہے، آج بھی ہماری دشمنی پر۔ جانتے ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبر میں بند کر کے مار ڈالا تھا، گولیاں بھی خرچ نہیں کی تھی، گلے بھی نہیں دبائے تھے، بلکہ ایک چیمبر میں بند کر کے گیس چھوڑی زہریلی اور ان کو مار دیا، اور مارنے کے بعد کہا میرا بس چلتا تو میں سارے یہودیوں کو مار دیتا، چند چھوڑ دیتا تاکہ تمہیں پتا چلتا کہ میں نے انہیں کیوں مارا۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ یہودی نے نہ چھوڑا، ہٹلر نے نہ چھوڑا ہوتا، سارے اسی ٹائم ختم کر دیے ہوتے۔ اب ہٹلر نے مارا گیس چیمبر میں، عیسائیوں سے اتنی دشمنی نہیں جتنا مسلمانوں سے دشمنی۔ بتائیے کہ میرے پیارے آقا کے پیغمبر ہمیں کیا کرنا ہے ان کے خلاف؟ ہم دعا تو کریں گے، اسی طرح میرے آقا نے جو راستہ بتایا سوشل بائیکاٹ کا، ہمیں چاہیے ہم یہودیوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، ہم اسرائیلی کمپنیز کا سوشل بائیکاٹ کریں، ہم یہودیوں کی کمپنیز کا سوشل بائیکاٹ کریں، اور ان کی کمپنیز کی جتنی بھی بڑی سے بڑی چیزیں ہوں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، خاص کر کے جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والی ہماری چیزیں ہیں، جیسے صابن ہے، جیسے ڈٹرجنٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، ہیئر آئل ہے، یہ ساری روزمرہ کی استعمال کی جو چیزیں ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، چاکلیٹس ہیں، ان سب کا سوشل بائیکاٹ کرو، اور کسی بھی اسرائیلی کمپنی کا کوئی سامان ہم نہیں خریدیں گے۔ جانتے ہو لوگوں نے، یعنی بامبے کے کچھ ہوٹل والوں نے بائیکاٹ کیا، اور 3 دن پہلے سامنا میں خبر آئی تھی کہ کچھ ہوٹل والوں نے اسرائیلی پروڈکٹ کو بین کیا، انہیں روزانہ 1.5 کروڑ کا نقصان ہوا، 1.5 کروڑ۔ اب کچھ ہوٹل والوں نے بائیکاٹ کیا 1.5 کروڑ، سارے مسلمان اگر کرنا شروع کرتے 150 کروڑ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ بائیکاٹ اگر آپ نیٹ پر جا کر دیکھیں، سرچ کریں، تو آپ کو پتا چلے گا صرف ہندوستان کا مسلمان نہیں کر رہا، پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں عیسائی بھی شامل ہے۔ لندن کا عیسائی بھی بائیکاٹ کر رہا ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا۔ آج خبر آئی ہے، یہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط میں نہیں جانتا، کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اسرائیل کی طرف جانے والی ساری فلائٹس کو کینسل کروا دیا، اور ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنا شروع کر دیا۔ بہرکیف ہم ان سے کوئی ہمدردی کی امید نہیں کرتے، اگر وہ کر رہے ہیں تو ریزن کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا اور ان کی چیزوں کا استعمال نہ کرتے، اس کے بدلے اپنے ملک میں بنی چیزوں کا استعمال کرنا، اور اپنے ملک میں بنی چیزوں کا استعمال جب ہم کریں گے ان کو مالی نقصان بھی ہوگا اور ہندوستان کو مالی منافع ہوگا۔ ہماری کمپنی کے پروڈکٹس بکیں گے، جب ہندوستان کی کمپنیز کے بزنس بڑھیں گے تو ظاہر ہے ہمارا روپیہ جو ہے وہ بھی ڈالر کے مقابلے میں آ جائے گا، وہ بھی تھوڑا سا اوپر آئے گا۔ تو ہمیں پھر اسی طرف چلنا ہے کہ اپنے ملک کی بنی چیزیں استعمال کرنا اور یہودیوں کی اسرائیلی کمپنیز کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیسلے کمپنی ان کی ہے، نیسلے کا کوئی بھی پروڈکٹ آپ نہیں لیں،
نہ دودھ کی بنی چیزیں، نہ چاکلیٹ وغیرہ. اس کے آلٹرنیٹ میں آپ کے پاس انڈین امول کمپنی، امول، آپ امول کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے پیغمبر. اسی طرح جانسن اینڈ جانسن کی چیزیں نہ لیں. جانسن اینڈ جانسن جانتے ہیں اسرائیلی کمپنیز جتنا بھی منافع کماتی ہیں ان کا رول ہے کہ ان کو 2% جو ہے ملٹری کو دینا ہوگا، اور ملٹری اس پیسے سے غزہ میں بمباری کرے گی. تو گویا جو گولیاں ہمارے بھائیوں بچوں کو ماری جا رہی اس کا پیسہ بھی ہم سے لیا جا رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ نہیں بتائیے. تو ہمیں وہ پیسہ نہیں دینا ہے کہ انشاءاللہ. تو جانسن اینڈ جانسن جو زیادہ تر بیبی پروڈکٹ بناتا ہے ہمیں اس کی چیزیں نہ لیتے ہوئے انڈین کمپنی ہمالیہ یا وپرو کی چیزیں لینی ہے. وپرو بھی وہی سارے پروڈکٹ بناتا ہے. ڈابر کی چیزیں لے لیں آپ، ڈابر بھی وہی سارے پروڈکٹ بناتا ہے. تو ہمیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے انڈین کمپنیز کے سامان استعمال کرنے کا انشاءاللہ. تو میرے پیارے آقا کے پیغمبر 2 چیزیں ہمارے پاس، دعا کریں اور فائنینشلی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یعنی ان کی چیزیں، ان کا پروڈکٹ نہ خریدتے ہوئے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے باندرا کے کچھ ساتھیوں نے اس کے خلاف مہم چلایا ہے اور وہ اس کے لیے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں. عنقریب انشاءاللہ عید سے پہلے آپ کو بینرز بھی نظر آئیں گے، ہینڈ بل بھی بن رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا کوک اور پیپسی کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو جانتے ہو کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بائیکاٹ تو کیا گیا، سبسٹیٹیوٹ نہیں دیا گیا. بائیکاٹ تو کیا گیا، آلٹرنیٹ نہیں بتایا گیا. لیکن میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ آقا جب ایک چیز سے منع کرتے تھے دوسرا راستہ عطا فرماتے تھے، راستہ عطا کرتے تھے. آقا نے جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے ظلم ڈھانا شروع کیا تو آپ نے مسلمانوں سے ان کی دکانیں کھولنے کا حکم دیا. مسلمانوں سے کہا اپنی دکانیں کھولو. مسلمانوں نے اپنی دکانیں شروع کی تو نبی نے یہودیوں کا سامان خریدنے سے منع فرما دیا. تو جائز راستہ تو ملے تب جا کر اسے چھوڑیں گے نا. اب آپ کہیں کہ یہ چیز نہ لیں اور اس کا سبسٹیٹیوٹ نہ بتائیں تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ مجبوراً اسے لینا پڑے گا. آپ اگر کہہ رہے جانسن اینڈ جانسن کی یہ دوا نہ لینا تو آپ بتائیں تو صحیح، مجھے تو ڈاکٹر نے وہی لکھ کے دیا، پھر کون سی دوا لوں؟ کون سی دوا لوں؟ تو سبسٹیٹیوٹ. الحمدللہ ہم نے اس بار کوشش کی ہے کہ ساری کمپنیز جن کے بائیکاٹ کرنے ہیں ان کے سامنے ان کا سبسٹیٹیوٹ موجود ہے. اگر آپ کو پیپسی پینے سے منع کیا گیا، کوک پینے سے، فینٹا پینے سے، اسپرائٹ پینے سے، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو انڈین کمپنیز کے کون سے پروڈکٹ استعمال کرنے ہیں. آپ فروٹی پی سکتے ہیں، آپ ہندوستان میں بنا ہوا جلجیرا پی سکتے ہیں، آپ یہاں ملنے والا نیمبو پانی پی سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اگر یہی چیزیں پینے کا شوق، اور میں کہتا ہوں اگر یہ بھی نہ پیو سارا چھوڑ دو. ہمارے باپ دادا کون سا افطاری میں کوک اور پیپسی لے کے بیٹھتے تھے؟ بتائیے زندہ تھے کہ نہیں؟ وہ روزہ ان کا اللہ قبول کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ تو اگر ہم بھی یہ چیزیں نہ لیں تو کیا فرق پڑے گا ہماری صحت؟ کیا فرق پڑے گا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیغمبر میں بائیکاٹ کرو ان ساری چیزوں کا. اور کل سے کوئی بھی چیز خریدنا ہو تو خریدنے سے پہلے دیکھو یہ کسی یہودی کمپنی کا تو نہیں ہے، اسرائیلی کمپنی کا تو نہیں ہے. آپ چائنا کا پروڈکٹ استعمال کر لو، آپ امریکن کمپنی کا پروڈکٹ استعمال کر لو، آپ انڈین کمپنی کا پروڈکٹ استعمال کر لو، آپ سعودی عرب کا بنا سامان استعمال کر لو، لیکن آپ یہودیوں کے بنے سامان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیانی گفتگو جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کی کوشش کی بنیاد، خاص کر کے ہمارے ساتھی عبدالعزیز بھائی کی محنت اور ان کی فکر کی وجہ سے بامبے کی سرزمین پر امام اعظم کے نام پر ایک ایجوکیشنل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی ہے. امام اعظم ایجوکیشنل ٹرسٹ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اس ٹرسٹ کا کام یہی ہوگا کہ وہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو علم دین دیں گے اور انہیں تعلیم یافتہ بنائیں گے انشاءاللہ. یہ مقصد ہے اس کا، اور اس کے تحت ہم نے سب سے پہلے اپنا ایک سینٹر بنانے کے حوالے سے سوچا. یعنی کوئی ایک بیٹھک تو، کوئی ٹھکانہ تو، ورنہ آپ کسی مسجد میں پرمیشن لے کر جاتے ہیں، کب تک آپ ان کے محتاج و مجبور رہیں گے آپ کو خود پتہ نہیں ہے. کب آپ کو نکال بار کریں آپ کو خود پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اپنا ٹھکانہ بن جائے، بیٹھک بن جائے، اپنی جگہ بن جائے، آفس بن جائے، پھر وہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ.
اس کی خاطر میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے ساتھیوں نے اس سال چونکہ اگر آپ سے یوں کہیں 25,000 دے دیجئے 50,000 دے دیجئے تو آپ نہیں دیں گے، آپ یہ سوچیں گے کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ کیسے دے سکتا ہے، لیکن یہ کام وہ ہے جس میں پیسہ درکار ہے۔ میری گزارش ہے آپ اگر اپنے زکوٰۃ فطرے کی رقم بھی اس کام میں دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھیوں سے رابطہ قائم کریں، اور ممکن ہو آپ تمام سے زکوٰۃ ادا کر چکے تو الحمدللہ نہیں دیا تو جو ہو سکے آپ دیں، یا فطرہ آپ اپنے گھر والوں کا نکالیں اور نکال کر ہمارے ساتھیوں کے حوالے کریں۔ یقیناً وہ پیسہ جو ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں کار خیر میں استعمال ہوگا۔ وہ 7 لوگ جن کو حق ہے زکوٰۃ فطرہ لینے کا، انہی کے ذریعے اس پیسے کو اس دینی کام میں استعمال کیا جائے گا۔ میری گزارش ہے اگر اس سال ہم نے تعاون کیا، اس کی بنیاد رکھی، تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کے باندرہ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کا، تحریک سنی دعوت اسلامی کا اپنا ایک مدرسہ ہوگا جس کی چابی ہمارے پاس ہوگی۔ آپ رات 2 بجے پڑھنا چاہیں تو ہم 2 بجے پڑھائیں گے انشاءاللہ، آپ صبح 8 بجے آنا چاہیں تو ہم 8 بجے پڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کب ہوگا جب جگہ ہماری اپنی ہو، ورنہ ہم 2 بجے تک مسجد میں بیٹھیں گے، کوئی پرمیشن دے گا؟ ہم صبح کہیں ٹوائلٹ باتھ روم کھول دیجئے بچے پڑھنے آتے ہیں، اجازت ملے گی؟ نہیں۔ تو اسی لیے اپنی جگہ ہو جب یہ کام ہو سکتا۔ میری گزارش آپ تعاون کریں، ہمارے ساتھی عبدالعزیز بھائی یہاں پر تشریف فرمائے، سلیم بھائی ہیں، آپ جیسے بھی ہو سکے رابطہ قائم کریں، آج کل پرسوں میں جب بھی ہو ممکن کوشش کریں اور بڑھ چڑھ کر اس کو تعاون کریں۔ یقیناً یہ چیز، یہ کام وہ ہے جو ہمیں بھی کام آئے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ کل سنیچر ہے انشاءاللہ، سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوگا۔ میری گزارش آپ تمام سے مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر ضرور پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ مرکز پر انشاءاللہ تقریر کے ساتھ رات بھر تربیت کا سلسلہ ہوگا، ساتھ ہی ذکر دعا صلاۃ والسلام کے بعد سحری کا اہتمام ہوگا۔ چونکہ رمضان شریف کا کل آخری سنیچر ہے، میری گزارش ہے کل ضرور مرکز پر آپ آئیں انشاءاللہ، لوگوں کو بھی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔